محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، نئے نئے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، یا ہم سے آپ نئے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اللہ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کو اللہ میاں کہتے اور بولتے ہیں۔ عوام الناس میں بہت سارے نازیبا، نامناسب بلکہ کفریہ کلمات خوشی خوشی بولے اور سنے جاتے ہیں۔ ان پر بھی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں تبصرہ کریں گے۔ پہلے اس کو جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا منع ہے۔ اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالی وغیرہ بولنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے، کہ وہ تین معنی رکھتا ہے، یعنی لفظ میاں تین معنی رکھتا ہے۔ ان میں سے دو اللہ رب العزت کے لیے محال یعنی ناممکن ہے۔ لفظ میاں کا ایک معنی آتا ہے شوہر، اور ایک معنی آتا ہے مرد و عورت کے درمیان، مرد و عورت میں زنا کا دلال، جو کہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محال ہے۔ لہٰذا ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو غلط معنی رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا منع ہے، اگرچہ اس کے کچھ معانی صحیح ہوں، جیسے کہ لفظ میاں، کہ اس کا ایک معنی اگرچہ درست ہے لیکن دیگر غلط معانی کی وجہ سے ممنوع ہے، منع ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، ایک ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک اعتراض، کہ ہم نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے لفظ میاں کا استعمال کرتے ہیں اور خوب خوشی خوشی بولتے ہیں۔ جب ان سے معلوم کیا جائے، پوچھا جائے کہ آپ لوگ لفظ میاں کا استعمال اللہ رب العزت کے لیے کیوں کرتے ہیں، تو یہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی جو صحیح ہے، یعنی آقا وغیرہ، وہ مراد لیتے ہیں۔ اس اعتراض کا تفصیلی جواب سننے سے پہلے میں اجمالی جواب، یعنی مختصر سا جواب، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیں۔ دیکھیے، ہم لوگ مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں ہمارے علماء کی بات ماننا، ان کے حکم پر عمل کرنا، ان کے فتوی پر عمل کرنا ہم پر لازم و واجب ہے۔ جب ہمارے علماء اکرام نے فرما دیا کہ لفظ میاں کا استعمال کرنا منع ہے، تو ہمیں اس میں کوئی چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ جیسا کہ ہم لوگ حنفی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، تو ہمیں کسی امام کی، یعنی کسی دوسرے امام کی تقلید کرنا جائز نہیں۔ جب ہمیں ہمارے امام کو چھوڑ کر کسی دوسرے امام کی تقلید کرنا جائز نہیں، جبکہ دوسرے امام حق پر ہیں، برحق ہیں، تو جو جماعت اللہ رب العزت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال رکھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زنا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور حضور مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، حضور کا علم پاگلوں جانوروں کی طرح ہے، حضور آخری نبی نہیں، تو جس جماعت کا اس طرح کے عقائد ہوں، اس طرح کے خیالات و نظریات ہوں، تو ایسی جماعت کا کیا بھروسہ، ایسی جماعت کی بات کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ چلیے مان لیتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ہم جو اس کا میاں کا جو صحیح معنی ہے، درست معنی ہے، ہم وہ مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ صحیح معنی مراد لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک تھالی میں، ایک پلیٹ میں گوبر اور حلوہ رکھ کر دیا جائے تو کیا آپ کھائیں گے؟ آپ کو آپ کے اصول کے مطابق، آپ کو آپ کے قاعدے کے مطابق، رول کے مطابق آپ کو حلوہ کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں گوبر بھی موجود ہے، حلوہ بھی موجود ہے۔ جیسے کہ آپ وہاں پہ میاں کا درست معنی مراد لے رہے ہیں تو یہاں پر حلوہ کھا لیجئے۔ حلوہ تو ہی کھا رہے ہیں، نہ کہ گوبر کھا رہے ہیں، تو آپ کو حلوہ کھانا چاہیے، لیکن آپ ہرگز نہیں کھا سکتے۔ چلیے حلوہ چھوڑیے، اپنا نام کتا رکھ لیجئے۔ کتے کا معنی ہے گھاس، ایک قسم کی گھاس، غلام، بندوق کا گھوڑا، گھڑی کا پرزہ، ایک قسم کی لکڑی وغیرہ کتے کا معنی ہے، اور ایک معنی وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو کتا ہی نام رکھ لیجئے۔ لیکن آپ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معنی غلط ہے۔ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ ہی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ملتے ہیں غلط بولنے کے لیے اور گستاخیاں کرنے کے لیے۔ چلیے کتا بھی چھوڑیے، سور رکھ لیجئے۔ سور بھی، اس کا بھی معنی بہت اچھا ہے، صورت کی جمع ہے سور، اس کو رکھ لیجئے۔ لیکن آپ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اس کا معنی دوسرا بھی ہے، تو آپ نہیں رکھ سکتے۔ چلیے اس کو بھی چھوڑیے، آپ اپنا نام جاہل رکھ لیجئے، کیونکہ جاہل تو ہیں ہی آپ، تو جاہل رکھ لیجئے۔ جاہل کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جاہل کا معنی کیا ہے، حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے گالی ہے۔ جاہل کوئی گالی نہیں ہے، ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے جاہل ہے، لیکن آپ جاہل بھی نام نہیں رکھیں گے۔ چلیے گنوار رکھ لیجئے۔ گنوار کا معنی بھی غلط نہیں ہے، گنوار کا معنی ہے گاؤں کا رہنے والا، لیکن آپ یہ بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ عوام میں ہر انسان، ہر شخص جانتا ہے جب آپ اپنا یا اپنی اولاد کا نام جاہل، گنوار، سور، کتا نہیں رکھ سکتے، جبکہ یہ الفاظ غلط معنی کے ساتھ ساتھ صحیح معنی بھی رکھتے ہیں، بلکہ کتے کے بہت سارے معنی سب کے سب صحیح ہیں، لیکن ایک معنی ہی غلط ہے، تو آپ ان الفاظ کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ الفاظ غلط معنی پر مشتمل ہیں، غلط معنی رکھتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے لیے اتنے محتاط بن رہے ہیں، اتنی احتیاط برتتے ہیں، تو وہ ذات اقدس، وہ ذات مقدسہ کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی اولاد کو پیدا کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ غلط الفاظ کا استعمال اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ محترم سامعین و ناظرین، جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا نام رکھنے کے لیے کبھی گوگل تلاش کرتے ہیں، کبھی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، یعنی اس کا نام رکھنے کے لیے کئی دن لگا لیتے ہیں کہ کہیں اس کا معنی غلط نہ ہو جائے، کہیں اس کا معنی غلط نہ ہو جائے۔ تو حضرات، ہم اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے اتنی تحقیقات کرتے ہیں، اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ کہیں معنی غلط نہ ہو جائے، تو وہ ذات انور، وہ ذات مقدسہ جو تمام عیوب و نقائص سے مبرہ، منزہ ہے، پاک ہے، تو ہم اس کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ امید ہے کہ اب میرا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اب بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، میری بات اب بھی پلے نہیں پڑی ہے، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے میری ریکارڈنگ، میرا جواب آپ نے بغور نہیں سنا۔ اگر غور سے سنتے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جاتا، لیکن پھر بھی اگر غور سے سن لیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔